وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فقر سے۔ یہ جو فقر ہے، یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر بندے کو اللہ سے باغی نہ کرے، اگر دولت بندے کو اللہ سے غافل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر جو فقر یا غربت ہے، خیر فقر کو غربت تو نہیں کہنا چاہیے، فقر یہ یعنی اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک فقر اختیاری ہے، ایک فقر اضطراری ہے۔ غربت آپ فقر اضطراری کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فقر اختیاری یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس دنیا تو آتی ہے لیکن وہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں، تو میں نے عرض کیا پروردگار میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں بھوکا رہوں اور میں صبر کروں۔ یعنی دنیا آئی لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ یہ جو مقربین الہی ہیں ان کا فقر اختیاری ہوتا ہے، اور یہ کمال ہے، فقر اختیاری کمال ہے۔ پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ ہمارے ایک استاد تھے چھٹی سال میں، اردو پڑھاتے تھے، مسلک شیعہ تھے، تو وہ کہا کرتے تھے، یہ تو شعر ہے نا کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کہتے تھے دیکھو یہ مسلمان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی غریب تھے، یعنی وہ ابطال کرتے تھے گویا کہ یہ۔ تو پھر یعنی جب بعد میں اس کی طرف مائل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف مائل کیا، تو بات یہ سمجھ آئی کہ سرکار کا فقر جو تھا وہ فقر اختیاری تھا، فقر اضطراری نہیں تھا۔ یعنی ایک بندہ اگر چاہے کہ میرے پاس دنیا جہان کی دولت آ جائے، آئے نہیں اس کے پاس، تو اس کا فقر تو اضطراری ہے نا، اس کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بندے نے کوشش کی ہے، اس کے پاس دولت نہیں آئی اور وہ صبر کرتا ہے تو پھر بھی کمال ہے۔